الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم یحشرهم جمیعا اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جس دن وہ ان سب یعنی خلائق مخلوق کو جمع فرمائے گا۔ یہ میں نے اس آیہ کریمہ کا پہلا حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس سے متصل پہلے حصوں میں عمل صالح اور اس پر سلامتی کی عطا ارشاد فرمایا گیا ہے، اور یہاں جب یہ ارشاد فرمایا گیا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، روز محشر جزا و سزا کا دن ہے۔ جزا و سزا کسی بھی نظم و نسق کی بنیاد ہوتی ہے، جیسے عدل، اعتدال، کسی شے کا اپنی مقام پر ہونا اہم اور ضروری ہے، اسی طرح جب عدل نہ رہے، اسی طرح جب کوئی شے اپنے مقام پر نہ رہے، عدل نہ ہو، ظلم ہو، تو جب بات جزا و سزا کی نہیں آئے گی، جزا و سزا کا یقین نہیں ہوگا، جزا و سزا پر عمل نہیں ہوگا، تو کامیابی یا معاشرتی ایک مساوات کے پہلو یا جو مقصد ہے جس نظام کا، یہ سارے حصے تکمیل نہیں ہو سکیں گے، بلکہ ان معاملات میں ان کی کامیابی سے قاصر رہا جائے گا۔ یہی سبب ہے کہ جب آج ہم اپنے معاشرے میں مختلف جرائم کی بات کرتے ہیں، مختلف حوادث کے حوالے دیتے ہیں، اور مخلوق کا انہی اعمال کو پے در پے اختیار کرتے چلے جانا، یہ ہمارا موضوع رہتا ہے۔ قوانین کا بنانا اور قوانین کا اطلاق بے شمار پہلو زیر بحث رہتے ہیں، لیکن وہ غلطی ہے کہ رکنے کا نام نہیں لیتی، وہ تجاوز ہے کہ رکنے کا نام نہیں لیتا، وہ ظلم ہے کہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ سبب یہی ہے کہ یہ جو جزا و سزا اور جزا و سزا کے اطلاق کا یقین، اس کا نہ ہونا انسانی مزاج پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور یہ حصہ جب روز محشر کے حوالے سے بیان فرمایا جا رہا ہے، تو پہلے جہاں انعام بیان فرمایا جا رہا ہے اور سلامتی کے گھر کا جو ہے ارشاد فرمایا جا رہا ہے، تو دوسرے حصے میں جب یہ حصہ آتا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، ہر ایک نے، ہر مخلوق نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اور وہ دن ہوگا جو جس نے کیا، جس راہ کا جس نے انتخاب کیا، جس درجے کی کمی بیشی تھی، ہر شے سامنے آئے گی۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس دن ہر عمل، ہر معاملہ، ہر ایک کو جو ہے وہ سنا دیا جائے گا، اس کے روبرو کر دیا جائے گا۔ اور ایسی صورتحال قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ مخلوق اس دن یہ سوچے گی، یہ کہے گی، یہ چاہے گی کہ کاش مجھے موت جو آئی وہ ہمیشہ کی ہوتی، کاش یہ معاملات ظاہر نہ ہوں۔ لیکن یہ سارے حصے وہ ہیں جو اس حصے یا اس قیام کی یقین کا نہ ہونا یہ سبب تھے۔ تو جب ایمان کی بات آتی ہے تو اسی طرح ایمان بالآخرہ انسانی زندگی میں بڑی بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ ایمان بالآخرہ کا ماننا، اس کا بیان کرنا، یہ ایک حصہ ہے، اور ایمان نیا خانہ دل میں ایسا پیوست ہو، ایسا اجاگر ہو، ایسا بیج پھوٹے کہ وہ عمل تک انسان کو محتاط کر دے، یہ ایک کیفیت ہے، اور یہ ایک معاملہ ایسا ہے
کہ جس سے بیان یا اعلان ایک پہلو ہے، لیکن جب یہ یقین ہو تو شاید اس اعلان کی ضرورت پیش نہ آئے، معاملات اعلان کر رہے ہوں، انسانی زندگی کی جو روزمرہ کی امور ہیں، ایک ایک امر جو ہے وہ اعلان کر رہا ہو کہ اس انسان کو بحیثیت مسلمان آخرت پر کس درجے کا یقین حاصل۔ یہی سبب ہے کہ جب یہ حصے کمزور ہوتے ہیں تو یہاں منبر رسول پر بیٹھی ہوئی ہم جب بات کرتے ہیں تو اپنی ذات کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، احکامات کو اپنی پسند اور اپنی پسند کے امور کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کی شہادت قرآن کریم سے بھی یہ ملتی ہے کہ یہ جو دنیا کے لالچ میں حق کا بیچنا ہے، اس کی بہت بڑی سزا ہے، اور اس سزا کا اعلان فرمانا، اس سزا کا بیان فرمانا بھی اس چیز کو ثابت کرتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے، اور یہ جو عمل کا حصہ نصیب ہونا، کیا جا سکتا ہے یا ہو سکتا ہے، یہی وہ حصے ہیں جو اس امتحان گاہ میں امتحان ہے۔ تو معزز سامعین کرام، آج ہم بحیثیت مسلمان اور ایک مسلمان معاشرہ اور مسلمان ملک، اگر وطن عزیز ہی کی بات کریں تو ہم کیوں کر قاصر ہیں اس بات کو سمجھنے سے؟ کیوں ہم بے شمار نئی توجیہات انسانی معاشرے کی تکمیل اور اس کی ترقی کے لیے گھڑتے رہتے ہیں اور بیان کرتے رہتے ہیں، اور کیوں نہیں ہم ان اصول و ضوابط کے اختیار کرتے جو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی مثال ارشاد فرمائی ہے، اور وہ مثال نافذ شدہ ظاہری پہلوؤں تک ہماری رہنمائی فرماتی ہے۔ تو جب تک جو ہے اس کا اطلاق نہیں ہوگا، جزا و سزا کا احساس پیدا نہیں ہوگا، تو معاملات درست نہیں ہوں۔ یہاں اسی لیے انعام کے ساتھ روز محشر کا جمع فرمانا، چونکہ وہ جمع فرمانا ایسا نہیں ہے کہ محض جمع فرمانا، زمین و آسمان کو قرآن کریم محض ایک پیدائشی نمونہ بیان نہیں فرماتا کہ یہ ایسے بے مقصد پیدا نہیں فرما دیے گئے۔ تو جب یہ ساری مخلوق کو ایک دن جمع فرمایا جائے گا تو وہ کیسے بے مقصد ہو سکتا ہے؟ تو اللہ جل شانہ ہماری غلطیاں اور گناہ معاف فرمائے، اور ایمانیات کے ایک ایک پہلو کو اس درجے کا ماننا اور اس درجے کے اس یقین کا حاصل ہونا نصیب فرمائے کہ وہ ماننا ہماری عملی زندگیوں سے آ کر عیاں ہو۔ اب اس سے اگلا حصہ جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے، یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، فرمایا اے جنوں کی جماعت، یقیناً تم نے انسانوں سے بہت فائدے حاصل کیے۔ معزز سامعین کرام، اس آیہ کریمہ کا اس حصہ جو ہے اس میں دو مخلوق کا بیان فرمایا گیا، جن و انس۔ اور جن و انس وہ مخلوق ہے کہ اس عالم آب و گل میں، اس امتحان گاہ میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، قرآن کریم مقصد حیات بیان فرماتا ہے ان دو مخلوق، بے شمار مخلوق ہے، انگنت مخلوق۔ اور جب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ روز محشر سب کو جمع فرمایا جائے گا، تو اس جمع ہونے میں کتنی ہی ایسی مخلوق ہوگی جس سے ہم ناواقف ہیں، کس عدد اور کس شمار کی ہوگی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ لیکن جب ان دو حصوں کا، جن و انس کا بیان فرمایا جا رہا ہے اس حساب کتاب میں، تو اس دارالعمل میں مکلف مخلوقات میں یہ دو، جن و انس، ہر مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے، ہر تخلیق اپنے اپنے انداز میں اس کی عبادت کرتی ہے، اور علماء کرام کسی بھی مخلوق کے فنا ہونے کے حالات یا سبب پر جب بحث فرماتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا انقطاع، یاد باری تعالیٰ کا انقطاع جب واقع ہوتا ہے
تو وہ فنا ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور جس تمام مخلوق میں مری اور غیر مری دونوں میں، مری انسان غیر مری جو نظر نہیں آتی وہ جنات، یہ دو حصے وہ ہیں جنہیں اللہ جل شانہ نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اب جب جنات کی بات آتی ہے تو جنات انسان سے پہلے، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ کریم نے اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ ابلیس اسی جماعت کا ایک حصہ تھا، اور یہاں سے وہ اپنے تکبر کے سبب دھتکارا گیا۔ تکبر کے سبب اس نے اللہ جل شانہ کا حکم ماننا انکار کیا، اور یہی پہلو کسی بھی انکار میں اگر آپ ڈھونڈیں اس میں تکبر کا کوئی نہ کوئی عنصر ہوگا۔ جہاں جہاں تجاوز آئے گا اس میں ایک متکبرانہ رویہ، روش خیال ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نہیں مانتا، میں نہیں کرتا، تو کوئی نہ کوئی پہلو، کوئی نہ کوئی جز تکبر کا ہر زیادتی کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ بڑے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اس مخلوق پر بحث فرمایا کرتے تھے تو احادیث کی روشنی میں اس کے عدد پر جب بات آتی تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ جتنی انسانوں کی تعداد ہے اس سے لگ بھگ 9 گنا زیادہ جو تعداد ہے وہ جنات کی، اور مزید یہ فرماتے تھے کہ ان دونوں کو جمع کر لیں، ان دونوں سے لگ بھگ 9 گنا زائد جو جماعت ہے وہ صرف شیطان کی نسل ہے۔ جنات کی عمریں طویل ہیں، اور شیطان نے جب اللہ جل شانہ سے قیامت تک کی فرصت مانگی تو پھر وہ طوالت، وہ اثر اس کی اولاد میں بھی جاتا رہا، اور پھر ان کی جو عمریں ہیں وہ ہزاروں سالوں تک چلی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں ایک جن حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام عرض کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی عمر کے حوالے سے فرمایا تو انہوں نے عرض کی کہ حابیل اور قابیل کا جو جھگڑا تھا اس وقت میں لڑکپن میں تھا، بچپنا تھا، مجھے وہ یاد ہے۔ اور پھر اللہ کا احسان اس پر کہ اسے ایمان نصیب ہوا، تو اس نے کہا کہ میں شیطان کا کوئی تیسرا یا چوتھی نسل جو ہے اس میں سے ہوں۔ اللہ کریم نے ایمان سے نوازا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک تمام زمانے دیکھنے اور تمام انبیاء اور رسول کو دیکھنے اور حالات کو دیکھتے ہوئے وہ یہاں تک پہنچے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے تو ضعیف تھے۔ اب اس سارے عرصے میں آپ شمار تو کریں کہ کتنی وقت گزر چکا ہے، تو یہ عدد لا محالہ زائد ہے، اس لیے کہ ایک بنی نوع انسان کی پیدائش سے پہلے، پھر طویل العمری، یہ 2 حصے ایسے ہیں کہ ان کی عدد میں بے شمار اضافے کا سبب بنتے، اور انسانی زندگی جو ہے اور اس کے معمولات اور اس کی صحت اور بیماری کے حوالے سے کئی پہلو ایسے ملتے ہیں کہ جب یہ غیر مری مخلوق جس کی بنیادی تخلیق آگ سے ہے، جب اس وجود کے قریب آتی ہے تو باڈی سیل اس درجے کی ٹوٹتی ہیں کہ انسان حواس باختہ ہو، اور اس حواس باختہ کیفیت کے حوالے سے قرآن کریم نے سود خور کی وہ حالت جب روز محشر وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو وہ صورت بھی بیان فرمائی ہے۔ تو وہاں سے بھی یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ جب انسان حواس باختہ کسی جن کی گرفت سے ہوتا ہے تو ایسا ممکن ہے۔ لیکن ان 2 مکلف مخلوق میں پھر یہ جو شرف نبوت ہے، یہ جو کلام ذاتی کا عطا فرمانا ہے، وہی الہی کا نصیب ہونا ہے، یہ شرف صرف اس بشر کو نصیب ہے۔ انبیاء اور رسول کا مبعوث ہونا
یہ عظمت اللہ جل شانہ نے ان دو میں سے صرف ایک بشر کو عطا فرمائی۔ اب جب ہم اس جن و انس کی اس دنیا کے حوالے سے اور اس حیات کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو دونوں کے ساتھ عوارضات دنیا منسلک ہیں، اور ان عوارضات دنیا کی تکمیل کے لیے دونوں کو اسباب کی ضرورت ہے، اور ان دو میں سے ہر ایک نے جب اسباب کو اختیار کرنا ہے تو اس میں ہر ایک کو دو صورت پیش آئے گی، جائز اور ناجائز۔ مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے، اور اس نے اس عوارضات کی تکمیل کے لیے اسباب عطا فرمائے۔ تکمیلی پہلوؤں میں جب یہ اپنی قوت صرف کر رہے ہوتے ہیں حصول کے لیے تو جائز اور ناجائز یہاں پھر بات آ کر رہتی ہے۔ تو یہاں جب تمام مخلوق کو جمع فرمایا جائے گا تو جنوں کو مخاطب فرمایا گیا ہے، یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، تو فرمایا جنوں کی جماعت یقیناً تم نے انسانوں سے بہت فائدے حاصل کیے۔ اب وہ پہلو جو میں نے عرض کی کہ اسباب کی تکمیلی حصوں میں جائز یا ناجائز، اب یہاں سارے وہ حصے اس کے تحت آ جائیں گے جہاں تجاوز ہے، اور ہماری حالت اور صورت تو یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان کے وجود کا ہی انکار کر رہے ہیں۔ بحیثیت مسلمان قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، سورہ جن تک پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح کی ارشادات باری تعالیٰ تلاوت کرتے ہوئے ان کے وجود کو مشکوک، اگر یقین نہ ہو تو مشکوکی طور پر ایک شک کے طور پر وہ ضرور انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں اللہ کریم جنوں کا وہ حصہ کہ اپنی عوارضات کی تکمیل میں جو تجاوز اور ناجائز حصے انسانوں کی طرف انہوں نے اختیار کی، اس تک کا بیان فرمایا جا رہا ہے، اور جو ان کے وجود کو مانتے ہیں پھر وہ ماننے کے اس انتہا کو جا پہنچتے ہیں کہ شاید سارا کچھ جو ہے وہ جنات کی ہی اختیار میں ہے، شاید یہی غیب جانتے ہیں، شاید میری جتنی ضرورت ہے اس کی تکمیل کا یہی سبب ہو سکتے ہیں، پھر پورا سر دھڑ کی جو بازی ہے وہ لگا دیتے ہیں کہ جنوں کے بادشاہ کو جا کر جو ہے وہ میں قابو کروں تو ساری مخلوق جو ہے وہ میرے اختیار میں آئے۔ پھر اس طرف جب بڑھتے ہیں تو جو شیطان کفری حصے میں داخل کرتا ہے تو پھر وہ اسی میں غرق ہوتے چلے جاتے۔ تو دین اسلام صراط مستقیم اعتدال ہے، تو ماننا ہے ایک مخلوق کے حصے تک، اور وہ بھی اسی طرح جس طرح ہمیں بنیادی حصوں میں ضرورت ہے اسی طرح ان کی وہ بھی محتاج ہیں، تو انہوں نے بھی اپنی محتاجی جو ہے اس کے حضور حاصل کرنی ہے، اسی کی عطا سے حاصل کرنی ہے۔ اور جب یہ بات کی جاتی ہے کہ اے جنوں کی جماعت یقیناً تم نے انسانوں سے بہت فائدے حاصل کیے، تو اس کے بے شمار پہلو آ جاتے ہیں۔ اس میں یہ جو انسانی زندگی میں تعطل کا سبب بنتے ہیں، انہیں تکلیف کا سبب بنتے ہیں، اس تکلیف کے پیچھے پھر کسی نہ کسی کا کوئی عمل آتا ہے، وہاں تک بھی بات ہو سکتی ہے، اور یہاں تک کی بھی بات ہو سکتی ہے جیسے کوئی اللہ کا نام لے کر اور کوئی اللہ کا نام نہ لے کر کھانے پر بیٹھا، ان دونوں کی بیٹھنے کی صورت بہت الگ ہوگی۔ ظاہری میں سمجھ آئے نہ آئے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی ابتدا وہ برکت عطا فرماتی ہے کہ جو نہ صرف کھانے میں ہوتی ہے بلکہ تحفظ و حفاظت بھی نصیب ہوتی ہے، اور جو اللہ کے نام کے بنا خوراک شروع کرتا ہے تو یہ اسی طرح شیاطین و جن اس کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ظاہری وجود ہے، مری وجود ہے، اس کی ضرورت جو ہے وہ ظاہر میں ہے، سالڈ ہے، نظر آتی ہے، اور جنات چونکہ غیر مری ہیں تو یہ کسی بھی خوراک کی جو اصل یا قوت ہے وہ اس میں سے سک کر لیتے ہیں، وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ تو جب کوئی کھانا کھا رہا ہے تو اس نے تو روٹی کا نوالا توڑا اور چبایا،
پھر اس نے نگلا، معدے میں گیا، ایک عمل شروع ہوا جس میں سے وجود کو توانائی ملی، زائد از ضرورت وجود جو ہے وہ خارج ہوا۔ لیکن جنات نے اسی نوالے میں سے جو قوت ہے اس کے اندر، اسی دی طاقت جو ہے وہ جذب کر لینی۔ تو معاملات زندگی سے لے کر کھانے پینے تک کے حصوں تک وہ صورت جو جنات نے تجاوز میں اختیار کی، محتاج ہیں، احتیاج ہے، تو جب اسباب کا ناجائز اختیار کرنا تو یہاں وہ حصے بیان ہو جائیں گے کہ یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس، تو انسانوں سے تم نے فائدے حاصل، ایک تو ذاتی معاملات، دوسرا جہاں اس مخلوق سے، اس انسان سے واسطہ ہے، وہاں جو تم نے تجاوز کیے ہیں۔ اب پہلا حصہ جو ہے یوم معاشر، حساب کتاب کا دن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روز معاشر اگر کسی سے کوئی سوال ہو گیا اسے دوزخ سے کوئی نہیں بچا سکے۔ اور یہاں یوم معاشر اور یوم معاشر کے دن بات سوال کی ہو رہی۔ اب اسی تجاوز کے پہلوؤں کو جب ہم اپنی طرف دیکھتے ہیں تو کتنی ظلم اور زیادتی ہم کرتے چلے جاتے ہیں اپنی احتیاج کو پورا کرنے کے لیے۔ اسباب کے اختیار کرنے میں جو ناجائز حصے اور ناجائز صورتیں ہیں انہیں ہم اختیار کرتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں اس کارگاہ حیات کا جو مالک ہے اس کے حکم کے بغیر کوئی پتا اپنے درخت کی شاخ جو ہے اس سے ٹوٹ کر گر نہیں سکتا، کوئی پتا پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی بیج زمین سینے میں نہیں لے سکتی، کوئی بیج پھوٹ نہیں سکتا۔ تو جب ہم دور ہوتے ہیں، خطا ہمیں اندھا کرتی چلی جاتی ہے، تو پھر ہم بھی اسباب کے حصول میں جائز اور ناجائز اس کا فرق کھو دیتے۔ اور دنیا میں ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جیسے قارون کو دیکھنے والوں نے تجسس بھی کیا اور چاہا بھی کہ ایسی حیثیت ہو، اتنی دولت ہو، لیکن جب قارون غرق ہوا زمین کے سینے میں تو پھر وہی لوگ کہہ رہے تھے کہ اللہ معاف کرے۔ یہی صورت دنیا میں مثال کے طور پر بار بار ابھرتی ہے اور بار بار ہی غرق ہوتی ہے۔ ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو دنیاوی امور میں دسترس رکھتے ہوئے تجاوز کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کریم نے انہیں وصف عطا فرمایا، انہیں عقل کے وہ درجے عطا فرمائے کہ وہ معاملات دنیا میں مخلوق سے زیادہ حرکت کر سکتے ہیں۔ اس تصرف میں وہ جائز اور ناجائز کی حدود کو بھول گئے، لیکن ہم ہر چلنے والے کو دیکھ رہے ہیں، ہم ہر غرق ہونے والوں کو نہیں دیکھتے، انجام کو نہیں دیکھتے کہ اس کا انجام کیا ہو۔ اسی طرح کسی کا انجام ہو گیا، کوئی اگلا امتحان میں آ گیا، اس کا انجام آ گیا، کوئی اگلا امتحان میں آ گیا، اور جو بیٹھا دیکھ رہا ہے جب تک اس کی فرصت ہے تبھی تک اس نے بھی دیکھنا ہے۔ لیکن جب بات تجاوز کی آئے گی، جب بات حساب کتاب کی آئے گی، تو ہمیشہ جو دیکھنے کی ضرورت ہے وہ اپنی ذات، ہمیشہ جو دیکھنے کی ضرورت ہے وہ اللہ کریم کا ارشاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ آپ کے حکم کے روبرو اپنی ذات کا دیکھنا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی ذات کو دیکھنا شروع کر دیں، فرصت نہیں ملے گی کہ کسی دوسرے کو زیر بحث لایا جا سکے۔ جتنی ہمارے معاشرے میں آج تنگی تلخی ہے، اگر اسے باریکی سے دیکھا جائے تو دوسرے کا زیر بحث لانا، یعنی اپنی ذات کو چھوڑ کر دوسرے کی ذات کو زیر بحث لانا، یہ سبب ہے، بڑا بنیادی کردار ادا کرتا ہے اس پورے معاشرے میں تخریب کا۔ اب اگر ہم اس باریکی کو سمجھیں کہ ساری مخلوق نے جمع ہونا ہے، تو ساری میں کیا میں نہیں داخل؟ سب عالم آب و گل میں امتحان گاہ میں ہیں۔ بحیثیت مسلمان میرا ایمان ہے، میرا ماننا ہے کہ اس کے حضور پیش ہونا ہے۔
اس ہونے اور اس پیش ہونے میں پھر میں کہاں کھڑا؟ میں نہیں سمجھتا کہ پھر کوئی ایسا وقت بچے یا کوئی ایسی فرصت بچے کہ میں کسی دوسرے کو زیر پیش لا سکوں۔ اور یہاں یہ جو جن و انس کے حوالے سے بیان فرمایا جا رہا ہے معزز سامعین کرام، اس فائدہ حاصل کرنے میں اس تعلق کی بنیاد پر یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، چونکہ یہاں تو ارشاد جنوں کی جماعت کو ہو رہا ہے نا، یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس، یقیناً تم نے انسانوں سے بہت فائدے حاصل کی۔ اب اس تعلق میں جو انہوں نے فائدے حاصل کیے ناجائز صورت کے، وہ پہلو زیر بحث آ رہے ہیں۔ اسی طرح جب انسان کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے، اس تعلق میں جائز اور ناجائز پھر ایک صورت آ جاتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو جنوں انس کا تعلق ہے وہاں کی جو تجاوز ہیں اس کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے، تو جو انسانوں کے ساتھ تعلقات وہ بات زیر بحث نہیں آئے گی، وہ تجاوز جو ہیں ان پر سوال نہیں ہوگا۔ تو جوں اس کی گہرائی میں معزز سامعین کرام جاتے جائیں، جوں نزاکت بڑھتی جاتی ہے، جوں اپنی کمزوری کا ادراک جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ مزید ارشاد فرمایا وقال اولیاؤہ من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا۔ اب دوسرا حصہ، اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے، وقال اولیاؤہم من الانس، انسانوں میں سے ان کے دوست کیا کہیں گے؟ ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے پروردگار ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ اب جب یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ انسان وہاں کیا بات کر رہے ہیں، تو لا محالہ سوال تو ان سے بھی ہو رہا ہوگا۔ تو جب سوال ان سے بھی ہو رہا ہے تو بات سمجھ آئی کہ سوال ہر ایک سے ہو رہا ہے، اور ہر ایک اپنے تجاوز کو مان رہا ہے، دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے، اپنی غلطی کو مان رہا ہے، اپنے تجاوز اور اپنے ظلم کو مان رہا ہے۔ اب جب بات آتی ہے کہ انسان جنات سے کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں، تحقیقی حصوں میں کیا ہے؟ تحقیق، چونکہ یہ بنیادی طور پر یہ دو حصے ہم جاننے کے لیے جن کے جاتے ہیں دیکھنا، ان کا بنیاد آگے پھر مزید قرآن و احادیث آ جاتی ہیں، چونکہ ہر چیز کی جو تحقیق ہے وہ اسی اصول کے تحت آئے گی جو اللہ جل شانہ نے مقرر فرمایا۔ اس کے تحت علماء اس موضوع پر کیا بحث کرتے ہیں، لیکن آپ بیتی جو ہے اس میں یہیں دارالعرفان میں حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک نومر بچی لائی گئی، اور اس پر اثرات اس درجے کے تھے کہ اس معصوم بچی کی شکل وہ بدل جاتی تھی، ایک نہیں دو تین شکلیں اس کی بدلتی تھیں، ہوش نہیں رہتا تھا، لگتا ایسا تھا کہ یہ جانور نہیں ہو سکی۔ تو اللہ کریم نے احسان فرمایا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی برکت تھی، اللہ نے احسان فرمایا کہ آہستہ آہستہ وہ بحال ہوئی۔ لیکن جب آپ نے جنات کی سختی اور گرفت اور وہ ضد جو نہ چھوڑنے کی، جب اس پر آپ نے تحقیق فرمائی تو انہوں نے حضرت کو جنات نے عرض کی کہ حضرت ہم مجبور ہیں، یہاں رہتے ہیں تو بھی مارے جاتے ہیں، چھوڑتے ہیں تو بھی مارے جائیں۔ اس کے پیچھے پھر کیا تھا، مزید کیا جنات تھے، پھر مزید پیچھے کیسے عامل تھے، پھر ان عامل کے پاس جانے والے ان کا کیا لین دین تھا، ایک بڑی باریک بات ہے، لیکن یہ بات ثابت ہو رہی ہوتی تھی کہ ہم جنات کو اپنے مقاصد کے لیے کیسے استعمال کریں، وہ ہمیں کہاں کیسے استعمال کر رہے ہیں وہ بھی بات ہو رہی ہے، اور جہاں جیسے ہم استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بات بھی سامنے آتی ہے۔ لیکن جب ان دو مخلوق کو مقابل دیکھیں گے تو جو قوت ہے اور جو طاقت ہے وہ نور ایمان سے ہے۔ نور ایمان اور اس کا مضبوط ہونا کوئی شے پھر اس بشر کو گرفت نہیں کر سکتی۔
وجود انسانی اس ساری تخلیق میں اللہ کریم نے اسے وہ قوت عطا فرمائی ہے انوارات الہی جذب کر سکتے. کلام ذاتی کا نزول اور اس نزول کو برداشت کرنا یہ اللہ کریم کی عطا ہے اس بشر پر. انبیاء اور رسول کا مقام ہم نہیں بیان کر سکتے. اللہ کا کیا کیا کتنا احسان ہے اللہ کریم جانے، اس کی مقرب ہستیاں جانے. ہم پر اس کا احسان کہ ہمیں بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازا، یہ اس کا کرم اور احسان. یہ بعثت اس بشر کو اس درجے پر پہنچا گئی ہے. رب کائنات کی عطا قل الروح من امر ربی، یہ ایسی عطائیں ہیں انوارات الہی ان دو مکلف مخلوقات میں سے پھر یہ انسان برداشت کر سکتا ہے، اس کا وجود برداشت کر سکتا ہے. نزول قرآن پر بیان فرمایا گیا نا کہ پہاڑوں نے اور مخلوق نے انکار کر دیا، نہیں برداشت ان کا. اللہ جل شانہ نے اس مخلوق کو نوازا کہ یہ انوارات الہی برداشت کر سکتے. اب جب اس نور ایمان کے ساتھ وہ کیفیات جو قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہیں، جب وہاں بحیثیت مسلمان رابطہ نصیب ہوتا ہے تو پھر وجود کے ذرات تک انوارات الہی کی ایسی کیفیت آتی ہے کہ آگ سے پیدا ہونے والی مخلوق کا مس کرنا اس مٹی سے پیدا ہونے والی مخلوق کے وجود میں ارتعاش پیدا کرتی ہے، تکلیف پیدا کرتی ہے. اس سے زیادہ جب اس وجود میں انوارات الہی آتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، نصیب ہوتے ہیں، تو پھر اس سے زیادہ قوت ہوتی ہے اس وجود میں. اس کے قریب آنا جنات کے وجود کو تکلیف نہیں جلانے کا سبب ہو جاتا ہے. وہ قریب آ نہیں سکتے، گرفت کیا کریں. تو جو نقطہ یا جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بحیثیت مسلمان مضبوطی کا ہونا کوئی مخلوق گرفت نہیں کر سکے، لیکن بے عملی کی صورت میں دعویٰ ہو، صرف دعوے کی حد تک ہونا یہ کمزوری کی صورت ہوگی. اور جب کوئی نحیف ہو جائے، کوئی کمزور ہو جائے، تو پھر اس پر بیماریوں کا حملہ جو ہے وہ عمومی نہیں رہتا، وہ خصوصی ہو جاتا ہے، وہ زیادہ ہو جاتا ہے. اور جب یہاں انسان کہیں گے، انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے کہ نا دنیا یہ امتحان کا ہر ایک کو اختیار ہے. جہاں وہ جواب دہی کے لیے کھڑے ہوں گے وہاں اللہ کی مخلوق ایسی بھی ہوگی جن پر اللہ کا کرم اور احسان ہوگا کہ اس امتحان گاہ میں انہوں نے اس راہ کو انتخاب کیا جو اللہ نے پسند فرمائی. تو ہی تو بیان فرمایا جائے وقال اولیاء من الانس، انسان وہ جو ان کے دوست تھے وہ کیا کہیں گے؟ ربنا استمتع بعضنا ببعض، ہم نے ایک دوسرے سے فائدے اٹھائے. اب دوسری صورت جو یہاں ان فائدوں کے اٹھانے سے ہمیں مل رہی ہے وہ یہ ہے حاصل تو کچھ نہ ہوا ان فائدوں سے، فائدہ تو ہوا جس سے حاصل ہو. یہاں تو حاصل کچھ نہ ہوا، ضیاع ہوا. تو بات سمجھ آتی ہے کہ ہر تجاوز جو ہے وہ حصول نہیں ہوتا. چاہے جائے کہ ہم حصول کے لیے تجاوز کر رہے ہوں، در حقیقت وہ زیاں ہوتا ہے، در حقیقت وہ نقصان ہوتا ہے. عارضی اور فانی جہان کی یہ جو زندگی ہے اس کے معاملات کو کیا فنا ساتھ نہیں آئے گی؟ تعطل نہیں آ جائے گا؟ چیزیں ختم اور رکنا نہیں شروع. تو جب فوائد ناجائز صورت کے حاصل کیے تو پھر وہاں اقرار کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے سے فائدے حاصل کیے. پھر اس میں ایک اور صورت جو معاشرے میں دیکھنے کے پیش آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ کئی ایسے بے عمل لوگ، اب یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اپنی رہنمائی کے لیے ایسے لوگوں کو چنتے ہیں جن کی زندگی عملی طور پر دین اسلام پر وہ پابند نہیں ہے، ظاہری پہلوؤں میں بھی وہ پابند نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں یہ بڑے پہنچے ہوئے. تو شیطان ان کو ایسی عملیات کراتا ہے، ایسے کفر اور گندگی میں ڈالتا ہے کہ جہاں کوئی بات، کوئی بھنک، کسی کی سوچ، کسی کا کلام
انہیں پہنچا دیا. انہوں نے کوئی لا یعنی بات بھی کی تو مجمع میں بیٹھے کسی نے کہا ہاں جو میری بات تھی وہ تھی. کسی شخص کی تحقیق پر جائیں گے تو اصول قرآن و سنت ہے. کسی بات کی تحقیق پر جائیں گے تو بھی اصول یہی ہے. اس سے آگے پیچھے ایسے ہی ہے جیسے ایک دیکھنے والا کہتا ہے کہ وہاں کوئی شخص کھڑا ہے, قریب جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے یہ تو کوئی درخت یا جھاڑی ہے, دیکھ رہا ہے لیکن وہ سمجھ نہیں رہا. اسی طرح یہ دیکھنا کہ جو قرآن و سنت کی حدود سے باہر درست لگ رہا ہے یہ اپنی آنکھ کی بیماری ہے, بینائی کی خرابی ہے. تو جب ہم کسی پہلو کو, کسی فرد کو, کسی بات, کسی کام کو اس ترازو پر لے آئیں گے کہ یہاں اللہ اور اس کے حبیب کا کیا فرمان ہے تو پھر ٹھوکر نہیں لگے گی. پھر یہ عارضی اور فانی جہان کے فائدے جو ہیں ان کی حیثیت نہیں رہے گی. سبب کے تحت تک بات رہے گی, اس سے آگے ان کی حیثیت نہیں رہے گی. لیکن جب ہم تجاوز پر جاتے ہیں, خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہیں, پھر یہ فائدے کل لگتے ہیں لیکن نبھتی نہیں ان کے ساتھ رہ, پھر بیچ منجھار یہ جاتی ہے چونکہ کل نفس ذائقۃ الموت. تو رہنے بیچ منجھار ہے. بات سمجھ کی ہے اور یقین مانے سمجھ قرآن و سنت ہے, سمجھ وہی ہے, سمجھداری وہی ہے جو اللہ کریم نے پسند فرمائی ہے ہمارے لیے. سمجھداری اسی میں ہی ہے جس کی حدود و قرود مقرر فرمائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو انسان جو وہ جنات کے ساتھ تعلق میں, معمولات دنیا میں, اس عارضی اور فانی جہان کی عارضی اور فانی حصوں میں اپنے آپ کو کل جانتے رہے, اللہ کے حضور اقرار کر رہے ہوں کہ یہ مابین جو تعلق تھا بہر علاج جس چیز پر تھا وہ جاتی رہی, جو فوائد ہم ایک دوسرے سے اٹھاتے رہے بہر علاج وہ جاتے رہے. اب وہ اقرار اس وقت کا فائدہ نہیں دے گا کیونکہ دوسری صورت کوئی نہیں. اقرار آج اس وقت کا جو ہے یہ فائدہ مند ہے. وہ کریم ہے, وہ معاف فرماتا ہے, اس نے معاف فرمانا لازم فرمایا ہے, اس سے محبوب ہے معاف فرمانا. لیکن معافی ہماری ایسی کہ جس معافی میں بھی شرائط پھر ہماری وہ معافی نہیں ہوتی, وہ حقیقت میں اپنی خواہشات کی پیروی ہوتی ہے. معافی وہ جو اس کے اصول اور اس کی پسند پر ہو. معافی وہ جس کی شہادت آنے والی زندگی دے دی ہو, جس کی شہادت شرمندگی کی کیفیت. حدیث شریف میں آتا ہے کہ معافی جو ہے اس کے تحت ایک شرمندگی, ندامت کی کیفیت جو ہے وہ بھی وارد ہوتی ہے. تو معافی وہ. تو اللہ جل شانہ کمی بیشی معاف فرمائیں, یہ حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور حقیقی فائدہ جو کلام ذاتی بیان فرما رہا ہے اس کی وہ سمجھ جو ہمیں اپنی سوچ اور عمل تک نصیب ہو. سایہ کریمہ کا اگلا حصہ زندگی رہی, اللہ کریم کو منظور ہوا تو اگلے جمعۃ المبارک میں عرض کروں گا. آج وقت اتنا ہی ہے تو میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اپنے آج کی اس بات کو اپنے حالات حاضرہ کے پر چند کلمات کے ساتھ اختتام کروں گا کہ آج بھی بحث ہے قوانین کے حوالے سے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوانین اتنے ہمارے پاس موجود ہیں, اگر ہم ان کے اطلاق کی صورت جو ہے کسی طرح حاصل کر لیں تو بے شمار نقائص دور ہو سکتے ہیں, بے شمار مسائل حل ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے جزا و سزا ضروری ہے. اللہ کریم اس آیہ کریمہ میں جنہوں ان کو مخاطب فرما کر روز محشر کا ارشاد فرما رہے ہیں, اور روز محشر پر سوال اور جواب کی بات آ رہی
تو یہاں جو اس وطن عزیز میں جو قوانین ہیں ان کا اطلاق، جو نظم و نسق اس کے اطلاق کا ہے، وہاں ضرورت ہے، اور اس اطلاق میں مساوات کی ضرورت ہے۔ مسائل نہیں رہیں، لیکن ہمارا خالص فیصلہ نہ کرنا اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ ہم اپنے کہنے کے ساتھ جو ہماری صورت ہے نا اپنے اندر کی، وہ شامل نہیں، ہم چاہتے نہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، فوائد کی بھی بات ہوئی، ایک دوسرے سے فوائد کی بھی بات ہوئی۔ جس درجے کا جس کو جتنا اختیار ہے اتنا پھر اللہ کے حضور جواب دینا ہوگا۔ یہ دنیا کا نظام ہے۔ آج کتنے چہرے وہ ہیں جو آج کا نظم و نسق ہے اس کے افق پر نہیں ہیں، غروب ہو چکے۔ آج جو منظر پر ہیں، میں ہوں، آپ ہوں، کوئی ہو، اس کی زندگی کی کب شام ہو کوئی نہیں جانتا۔ لیکن اس اختیار جسے ہم استعمال کرتے ہوئے، جس میں اللہ کی مخلوق کا دخل ہے اور نہیں سمجھ رہے، تو ضرورت ہے اس سمجھ کی۔ اللہ کریم ہماری غلطیاں اور کوتاہیاں معاف فرمائے۔ یہ جو بیماری اور وبائی مرض ہے، اسے مخلوق کو نجات عطا فرمائے۔ اللہ کریم اس وطن عزیز کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں وہ غیرت ایمانی عطا فرمائے کہ ہم اپنے حصے کا کردار ادا کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔